کے مہینے کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں، اور افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد بہترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کو قرار دے دیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ واضح ہو گئی ہے کہ حضور نے صرف ایک دن کا نہیں بلکہ پورے مہینے کی اس حدیث پاک میں عظمت بیان فرمائی ہے، یعنی محرم کے مہینے میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھے تو اس کی ایک اہمیت اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ احتسب علی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال پچھلے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی جو ہے نا حدیث پاک میں فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کانوا یصومون، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مسلمان صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور جو یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے بعد پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کو اختیار دے دیا، ورنہ رمضان کے مہینے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ تھا، کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، فوجد الیہود صیام، یہودیوں کو آپ نے پایا کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے تم اس دن میں روزہ رکھتے ہو، یعنی یوم عاشورہ کا دن؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون سے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں بطور شکرانے کے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے روزہ رکھتے ہو نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہمارا ہے۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے پھر خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی امت بھی روزہ رکھتی تھی۔ اسی طرح روایت آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو بتایا گیا کہ حضور یہ یہودی جو ہے جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اس میں ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہودی 10 محرم کے دن کو بڑا عظمت والا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی سمجھتے ہیں، تو حضور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی نا تو آئندہ آنے والے سال کے اندر جو ہے نا وہ میں 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھ لوں گا۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ روزہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہودیوں کے ساتھ عبادت کے اندر بھی مسلمانوں کی عبادت پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 10ویں روزے، پھر ایک اور حدیث بھی آتا ہے کہ خالف الیہود، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھو۔ تو لہٰذا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت بھی ہے اور گزشتہ ایک سال گناہوں کا کفارہ بھی ہے، لیکن ہو سکے تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔